اچھا سر، آج کا جو لاسٹ کویسچن ہے جس کے حوالے سے میں آپ سے ڈیٹیلیبل جو ہے وہ رہنمائی لینا چاہوں گا، کیونکہ یہ 17 سال کا نوجوان جو ہے محمد بن قاسم، جس نے اس سندھ کو فتح کیا اور پھر ملتان سے ہوتا ہوا شورکوٹ تک جو ہے یہ پہنچا ہے، تو اس نے کیا ایسی جو ہے وہ اسٹریٹجک پلاننگ اختیار کی کہ اس سے پہلے جو 2 لشکر آئے تھے وہ تو کامیاب نہیں ہوئے، لیکن یہ ایک کم سن نوجوان جو ہے اس پورے خطے کو جو ہے اسلام کے دامن سے جو ہے وہ روشن کر کے چلا گیا. تو اس کی پلاننگ جو جیو پولیٹکس ہے اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، اس کو آپ ہائی لائٹ کریں اور ڈیٹیلیبل جو ہے یہ گفتگو ہو، تاکہ ہمارے ویورز سمجھیں کہ ماضی کے اندر ہمارے جو مسلم حکمران تھے یا جو نوجوان تھے ان کا کیا جذبہ ہوتا تھا اسلام کے حوالے سے، جس کی وجہ سے انہوں نے علاقوں کے علاقے جو ہے وہ فتح کر دیے. دیکھیں، میں نے آپ سے بات کی کہ حجاج بن یوسف نے 3 لشکر جو ہے وہ ہندوستان میں سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے، جس میں جو پہلا لشکر تھا اس کے جو جرنیل تھے وہ عبید اللہ تھے. صحیح ہے. اس کے سپہ سالار یا اس کے آرمی چیف جو ہے وہ عبید اللہ تھے، یا کمانڈر ان چیف. جی، یہ بھی جب سندھ میں آتے ہیں تو یہ شہید ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسرے وہ بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے بدیل بن تحفہ بجلی. ان کو بھیجا گیا آرمی چیف بنا کر، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک انتہائی قابل جرنیل کو جو ہے نا وہ ہندوستان بھیجا، جس کا نام محمد بن قاسم غازی اسلام. اور یہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں. اس سے پہلے یعنی 710 عیسوی کے اندر یہ ایک جنگ جیت کر آئے تھے. محمد بن قاسم کسی اور افغانستان کے محاذ پر گئے تھے. اس کے بعد جب وہ اپنے ملک جاتے ہیں تو پھر اپنی بیٹی کی شادی کی ان کے ساتھ 16 سال کی عمر میں. 17 سال کی عمر میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ہندوستان بھیج دیا. 17 سال آج کے دور میں یہ میٹرک کی عمر بنتی ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے، آج میٹرک کی عمر کو آپ اکیلا کراچی نہیں بھیجیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے والدین. ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ وہ کوئی سیر کرنے نہیں آ رہے، کوئی وزٹ کرنے نہیں آ رہے، وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں. پوری آرمی ہے ان کے ساتھ. تو یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ اس نے کس کو بھیجا؟ اپنے بھتیجے کو. بھائی اس نے کس کو بھیجا یہاں ہندوستان میں؟ اپنے بھتیجے کو اور اپنے داماد کو. کیا کرنے؟ سیر کرنے نہیں، بلکہ جنگ کے ارادے سے. ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ جنگ بھی ہونی ہے اور ساتھ ساتھ اسلام کا پھیلاؤ بھی ہونا ہے. دونوں کام ان کے ذمہ تھے. ہمارے جتنے بھی ہیروز جہاں جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے وہاں جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کی ہے. اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا. صحیح. تو حجاج بن یوسف نے کیا کیا؟ اس کی باقاعدہ ایک پلاننگ کی. ٹھیک ہے، اور خلیفہ اسلام ولید بن عبد الملک سے اس کی اجازت لی. ولید اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اجازت مل گئی. صحیح. اس کے بعد کیا ہوا کہ حجاج بن یوسف نے 6000 شامی فوج اور 6000 کوفی فوج، صحیح، 12000 اور اس کے ساتھ 3000 مال بردار اونٹ، یہ محمد بن قاسم کی آرمی بنا کر جو ہے نا وہ اس کو یہاں پر بھیجا. ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور کام کیا، ربط ضروری ہے مرکز کے ساتھ اور اگلی مہم کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس کے لیے کوفہ اور دیبل کے درمیان جتنا بھی علاقہ بنتا ہے وہاں پر چوکیاں قائم کی گئی، اور وہاں پر تیز رفتار شتر سوار موجود ہیں کہ ایک چٹھی آ رہی ہے محمد بن قاسم کی طرف سے، مرکز کو جانی ہے. ٹھیک ہے، کچھ کلومیٹر کے بعد پھر آگے کچھ کلومیٹر. تو اس طرح کرتے کرتے یہ 7 دن کے اندر، اس دور میں یہ انتہائی تیز رفتار ذریعہ ہے. اس دور میں ذرا آپ جائزہ تو لیں. کوئی موٹر وے نہیں بنا ہوا تھا اس میں، کیا حالات تھے، کوئی پل نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو 7 دن کے اندر یہ میسیج جو ہے وہ حجاج کے بعد پہنچ جاتا تھا، اور پھر ادھر سے فوراً جواب دیا جاتا تھا، اور وہ 7 دن کے بعد محمد بن قاسم کے پاس پہنچ جاتا تھا. ٹھیک ہے، اب جب دیبل کا مقام آیا، محمد بن قاسم نے دیبل پر حملہ کیا، تو محمد بن قاسم نے لکھ کر بھیجا کہ ہم نے اس کا محاصرہ کیا، 7 دن ہو گئے ہیں لیکن یہ فتح نہیں ہو رہا. تو حجاج نے کیا کہا کہ چیک کرو جو اس کا اندر مندر ہے، اس مندر کے اوپر کلش ہے. صحیح. اس کے ساتھ سرخ رنگ کا جھنڈا ہے. جی بالکل ہے. اس نے کہا اس جھنڈے کو گراؤ، اس کلش کو گراؤ. یہ گر گیا، یہ جھنڈا گر گیا تو تمہیں فتح حاصل ہو جائے. اس کی سر لوجیکلی تھوڑی سی اس بات کو ہائی لائٹ کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. دیکھیں، ہندو جو ہے
وہ اس کو اپنا ایک متبرک جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے نا وہ ہم اس کی عقیدت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کلش کی، اور جو لال رنگ کا جھنڈا ہے وہ اس کو اپنے دیوتاؤں کا جھنڈا کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر یہ موجود ہے تو پھر ان کے حوصلے موجود ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور اگر یہ گر جائے تو ان کے حوصلے وہیں پست ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ سائیکالوجی بار ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو حجاج نے کہا کہ اس کو گراؤ، اور پھر کیا ہوا، اس ہندوستان میں سب سے پہلے اس دور میں جدید اسلحہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے، منجنیق، جس کو 100 افراد اس کو کھینچ کر لاتے تھے، جی آج کے دور میں ایسے جیسے توپ، صحیح، اس میں ایک بھاری پتھر رکھ کر تو فائر کیا جاتا تھا۔ اور جو منجنیق ہندوستان میں آتی ہے اس کا نام عروس ہے، عروس دلہن کو کہتے ہیں، دلہن کو، اس دلہن کو بھیجا گیا، اس کے اندر وہ بھاری پتھر رکھا گیا، اور اس پتھر کو جو ہے نا وہ اس کلش پر فائر کیا گیا، جس سے جھنڈا اور کلش جو ہے وہ گر گیا۔ سر یہاں پر ایک بات میں اور بھی آپ سے کنفرم کرنا چاہوں گا، کہتے یہ ہیں کہ اس کا جو پتھر تھا وہ 1-2 ٹن کا تھا، یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ بالکل بالکل، میں نے آپ سے بات کی نا کہ بہت بھاری پتھر اس میں رکھے جاتے تھے، وہ اتنی وزنی تھی کہ 100 افراد اس کو کھینچتے تھے۔ صحیح، 100 افراد کھینچتے ہیں تو اس میں پتھر کو 2-4 کلو کا نہیں رکھنا انہوں نے، صحیح، تو جس قسم کا وزنی پتھر تھا، تو جب وزنی پتھر اس کلش کے اوپر لگا ہے تو وہ تو جو اس کا محراب ہے اس میں بھی دراڑ پڑ گئی ہوگی، ریزہ ریزہ ہو گیا ہوگی۔ صحیح، اچھا، جیسے ہی وہ گرتا ہے تو وہاں کی عوام کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک پتھر جو ہے نا اس کے مین مرکزی دروازے کے اوپر گرایا گیا، جس سے دروازے میں شگاف پڑ گیا، دروازہ ٹوٹ گیا، اور ہماری اسلامی فوج جو ہے وہ شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اچھا، اب جب اس جیل میں گئے محمد بن قاسم، تو اس جیل میں جس میں مسلمانوں کو رکھا گیا، اس کا جو جیلر تھا اس کا نام قبلہ ہے۔ قبلہ کیا تھا، اس نے مسلمانوں پر ظلم نہیں کیا، جیل میں ضرور تھا، وہ جیلر تھا، سپریڈنٹ، لیکن اس نے مسلمانوں پر ظلم نہیں کیا تھا۔ تو جب مسلمان قیدیوں نے محمد بن قاسم کو یہ بتایا کہ یہ جیلر جو ہے نرم دل ہے، اس نے ہم پر ظلم نہیں کیا، تو محمد بن قاسم نے اس جیلر کو انعام دیا، اس قبلہ کو انعام دیا۔ جب اس قبلہ کو انعام دیا تو وہ محمد بن قاسم کی اس دریا دلی سے خوش ہوا، اور اس نے کیا کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا بات، یہ ہے وہ پہلا شخص جس نے ہندوستان میں اسلام قبول کیا، اور یہ راجہ دہر کا جیل سپریڈنٹ تھا۔ صحیح، یہ پہلا شخص ہے جو ہندوستان میں مسلمان ہو۔ پھر دیبل میں، اور اس کے ساتھ ایک اور شہر ہے جو آگے چل کر آئے گا، نیرون، جو دریائے سندھ کے ساتھ ہے، جس کو آج حیدرآباد کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پر مساجد تعمیر کی، اور 4000 کے قریب مسلمان گھرانے یہاں آباد کیے، اور پھر آپ آگے چلے جاتے ہیں۔ صحیح، یعنی جس شہر کو فتح کیا جاتا ہے اس شہر کے اندر ایک مسجد کی تعمیر بھی ہوئی۔ اچھا سر، یہاں پر جو محمد بن قاسم نے اور حجاج بن یوسف نے ایک کیمیکل کو انٹروڈیوس کروایا تھا، میں اس کے والے سے بھی جو ہے نا آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ وہ کیمیکل کیا تھا، اس کی امپورٹنس کیا تھی؟ جی، اس کیمیکل کا نام جو ہے وہ نفت ہے۔ صحیح، یہ کیا تھا؟ جی سر، یہ ورڈ جو ہے وہ نفت، یعنی نون، فے اور تے۔ اچھا، نفت، یہ اس کیمیکل کا نام ہے۔ یہ کیا تھا، یہ آپ اس کو ایک روغن کہہ سکتے ہیں، صحیح، جیسے پینٹ ہے ایک، اس قسم کا اس کو ہتھیار کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک آتشی مادہ تھا جو کیا کرتے تھے، ایک توپ کے اندر، چھوٹی سی توپ کے اندر رکھ کر اس کو فائر کیا جاتا۔ تو یہ 2000 کا لشکر بعد میں حجاج نے الگ بھیجا، یہ اسپیشل لشکر بھیجا گیا۔ یہ جو نواب شاہ کے اندر جو لڑائی ہوئی تھی راجہ دائر، جس میں براہ راست شریک ہوا تھا، اس کے اندر اس نفس کا استعمال کیا گیا؟ جی بالکل بالکل۔ راجہ دہر کے پاس جو ہے وہ ہاتھیوں کی ایک فوج تھی، ان ہاتھیوں کے اوپر یہ فائر کیا گیا۔ تو جب ہاتھیوں کے آنکھوں کے اوپر اس آتشی مادہ کو فائر کیا گیا، پھر ہاتھیوں میں کیا ہوا، بھگدڑ مچ گئی، جیسے راجہ پورس کی ہاتھیوں کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ تو جب بھگدڑ مچتی ہے، اس بھگدڑ سے کیا ہوتا ہے کہ جو راجہ دہر کا جو ہاتھی تھا وہ دریا میں گر جاتا ہے۔ تو دہر نے وہاں سے بھاگ کر چھلانگ لگا کر جو ہے نا اپنے آپ کو دریا میں گرنے سے بچایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد راجہ دہر جو ہے وہ شہر کے جو اس کا محل تھا اس میں داخل ہوتا ہے، لیکن وہ کیا دیکھتا ہے کہ محل کے اندر اس کے اپنے جو خاص وزراء تھے وہ بھی قتل ہو گئے، صحیح، اور اس کی جو گھر کی جو خواتین تھی وہ بھی قتل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اتنے میں محمد بن قاسم کی آرمی میں سے ایک شخص نے راجہ دہر کو پہچان لیا، اور اس نے پھر راجہ دہر پر نیزہ فائر کیا، نیزہ مارا، جس سے راجہ دہر کا وہیں پر انتقال ہو گیا، وہ قتل ہو گیا۔ اس سے کیا ہوا، پھر شہر ہمارا جو فتح ہو گیا۔ اچھا سر، اس سے ایک بات اور بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ جو کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ راجہ داہر جو ہے
اس نے مزاحمت کی ہے، محمد بن قاسم کو روکنے کے والے سے کردار ادا کیا ہے، تو وہ جو ہے وہ ہیرو ہے۔ حالانکہ وہ اوپرلی جو سندھ تھا، جو اوپر کی جانب سندھ تھا، جس میں وہ دھرنا سنگھ جو ہے حکومت کر رہے تھے، تو اس سے 1 سال پہلے تو اس نے جو ہے نا اس سندھ کے اوپر حملہ کر دیا تھا، کنوج کا جو علاقہ تھا۔ اب یہ بھاگ کر تو وہاں بھی نہیں جا سکتا تھا، تو اس کے وزیر اور مشیر نے یہ بات بھی کی کہ آپ جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے حملہ کریں محمد بن قاسم کی فوج پر۔ تو جب وہ دیکھ رہا تھا کہ دیبل جو انہوں نے فتح کر لیا، تو میں آگے بڑھوں گا تو ہو سکتا ہے میں قتل کر دیا جاؤں، تو اس نے جو ہے وہ نواب شاہ کے علاقے جو کہ تھوڑا ہی دور تھا مرکز سے، وہاں پہنچ کر جو ہے وہ لڑائی لڑی۔ تو بتانے کا مقصد ویورز یہ ہے کہ راجہ داہر جو ہے وہ کوئی ہیرو شیرو نہیں تھا، اس کو جو ہے یہاں پر یورپ جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے تاکہ ہمارے جو مسلم حکمران ہیں اس کو جو ہے یہاں پر انویڈر اور ظالم جو ہے وہ دکھایا جا سکے۔ حالانکہ اس کے پاس تو آپشن ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ اوپر تو جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ دھرنا سنگھ نے 1 سال پہلے اس کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ تو یہ وہ کچھ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے۔